محترم حاضرین، گزشتہ سال ماہ مبارک کے اندر قرآن کی کچھ آیتوں کی جو تفسیر بیان کی جا رہی تھی، سورہ مائدہ تک ہم لوگوں نے وہ تفسیر سنی۔ انشاءاللہ اس سال سورہ مائدہ سے آگے جو قرآن کے حصے ہیں، سورتیں ہیں، پارے ہیں، ان کی کچھ مختصر آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حاضرین گرامی، سورہ مائدہ کے بعد سورہ کون سی آتی ہے؟ جی، سورہ انعام، سورۃ الانعام کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم لوگ کچھ مختصر تعارف، سورہ انعام کا مختصر تعارف۔ سورہ انعام یہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس کو مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور جو ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئیں مدینہ جانے کے بعد، ان سورتوں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، مکی سورتوں کی تعداد کیا ہے؟ سوال، مکی سورتیں کتنی ہیں؟ 86۔ کتنا؟ 86۔ 80 پہ 6 سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بقیہ کتنے سورتیں بچیں؟ 28۔ 28 سورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، تو مدنی سورتیں ہیں۔ تو یہ سورۃ الانعام جو ہے یہ سورہ مکی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں جو ترتیب ہے اس سورت کی، وہ 6 نمبر پر ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اس کے بعد 6 نمبر پر کون سی سورت رکھی گئی ہے قرآن میں؟ سورۃ الانعام۔ لیکن یہ نازل کن سورتوں کے بعد ہوئی معلوم ہے؟ 55 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، 50 پر 5 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ دیکھیے، تو نزول کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے، اور قرآن میں یہ جو ہمارے پاس یہ جو مصحف ہے اس کی ترتیب الگ ہے، اور یہ ترتیب کسی صحابی نے یا کسی نے اپنی طرف سے نہیں کر لی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی ہے۔ آپ صحابہ کو کہتے تھے اس آیت کو اس کے بعد لکھو، اس سورت کو اس کے بعد لکھو۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ مصحف کے اعتبار سے ہے، قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت، یہ ترتیب نہیں ہے۔ تو قرآن یہ سورہ 55 نمبر پر نازل ہوئی، لیکن مصحف میں قرآن میں جو ترتیب ہے اس کو 6 نمبر پر ہے۔ جی، یہ جو سورہ ہے 165 آیتوں پر مشتمل ہے، 165 آیتوں پر، گویا کی بڑی سورہ ہے، جس میں 355 کلمات ہیں اور حروف 12,418 حروف ہیں۔ گویا کہ اگر ان 165 آیتوں کی تلاوت سورہ انعام کو مکمل حرف بحرف کسی نے پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں معلوم اس کو؟ 1,24,180 نیکیاں اس کو ملیں گی، 1,24,180 نیکیاں۔ تو گویا کہ یہ سورہ کیا ہے؟ سورۃ الانعام ہے۔ اس سورت کی فضیلت آپ کو معلوم ہے، یہ واحد ایسی سورت ہے، واحد مکی سورتوں میں سے واحد ایسی سورت ہے جو مکہ میں بیک وقت پوری کی پوری سورہ نازل ہوئی۔ سورہ انعام 165 جو آیتیں ہیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، ورنہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں اس میں 4 آیتیں کبھی نازل ہوئی، کبھی 10 آیتیں نازل ہوئی، کبھی 20 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ واحد ایسی صورت ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں اور ایک ہی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک روایت آتی ہے، اس کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے حسن قرار دیا اور بعض محدثین نے صحیح کہا ہے، کہا یہ سورت 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ سورت کی اہمیت دیکھیے، فضیلت، 70,000 فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں، اور سارے فرشتے تسبیح و تکبیر پکار رہے ہیں، آسمان و زمین تکبیرات سے بھر گئی۔ تو 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اور صحابہ میں جو
پہلی 7 سورتوں کو حفظ کر لیتا تھا، اس کو یاد کر لیتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا، اس کو سمجھ لیتا تھا، تو صحابہ میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ حبر کا لفظ آیا، یعنی وہ علم کا سمندر سمجھا جاتا تھا۔ جو پہلی 7 سورتیں جو ابھی ہم نے بتلائی ہیں، تو ان میں سے ایک سورت انعام ہے۔ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الانعام من نجائب القرآن، تو یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کو سورہ انعام کیوں کہا جاتا ہے؟ انعام کا معنی کیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ چوپائے، جانور جو 4 پیر والے ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اب اس سورت کو سورہ انعام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سورت کے اندر 6 مرتبہ انعام کا لفظ آیا ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ اس سورت کے اندر انعام کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام نام رکھا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ، بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے اندر قریش والے جو تھے ان کی زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ کھانا پینا اور جانوروں سے بڑا لگاؤ تھا ان کو۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہی ان کا کھانا پینا تھا۔ اونٹ کا گوشت کھاتے، بکری کا دودھ پیتے، اونٹنی کا دودھ پیتے، گھوڑے کی سواری کرتے، گدھا تھا، یہی جانوروں ہی کے ساتھ ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ یہی ان کا کھانا پینا تھا، یہی ان کی سواری تھی، یہی ان کی زینت بھی تھی۔ جن کے پاس بہت گھوڑے ہوتے، اونٹ ہوتے، وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انعام کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ اور یہ قریش والے کیا کرتے تھے، یعنی مکہ کے مشرکین، یہ اللہ کو تو رب مانتے تھے کہ ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہی ہے، لیکن عملی طور پر نہیں مانتے تھے۔ یہ کچھ جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کرتے، کچھ کو حلال کرتے، کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا اتنا حصہ اس میں سے ہے، اتنا حصہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان کا جواب دیا ہے کہ نہیں، اگر تم رب کو رب مانتے ہو تو اعتقاد کے ساتھ، عقیدہ جہاں آپ کا یہ ہے کہ رب ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، رازق مالک خالق وہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ چوپائے اور جانوروں ہی میں کیوں نہ ہو۔ کہ معبودوں کا حصہ الگ کرنا، اللہ کا حصہ اس میں الگ کرنا، تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورۃ الانعام کہا۔ اس سورت کا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں؟ یہ واحد سورہ ہے۔ ابھی تک جو سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خطاب کس سے کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے۔ یہود و نصارہ کے جو عقائد ہیں، ان سارے عقائد کو اللہ نے بیان کیا، اور جو برے عقائد تھے، غلط عقیدے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی۔ اس میں دیکھیں آپ عیسیٰ کا واقعہ، عزیر کا واقعہ، تو یہود و نصارہ، مریم کا واقعہ، پورا واقعہ اس میں بیان کیا گیا۔ لیکن اس صورت میں اللہ نے صرف مشرکین مکہ اور جاہلیت کے لوگوں کو خطاب کیا۔ مشرکین مکہ کے اندر کون سا غلط عقیدہ پایا جاتا تھا، ان ساری چیزوں کا اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور اس سورہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی کو صرف معبود سمجھنا، کیونکہ مشرکین مکہ کے بے شمار رب تھے، بے شمار اللہ تھے، بے شمار لوگوں کی پوجا کرتے۔ خود مکہ کے اندر حرم خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان سب کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے مشرکین مکہ کو خطاب کیا ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی طرح اس سورت کا مقصد نبی کی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنا۔ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے تھے نا، جھٹلاتے تھے، یہ کوئی سا نبی ہو سکتا ہے؟ یتیم ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کو اس میں ثابت کیا ہے، اور جو ان کے کیا ہے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا جواب اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر دیا ہے۔ اسی طرح قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا بھی انکار کفار مکہ کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید کی، اس کا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا بھی ذکر اس میں ہے، جس کو کیا ہے کفار مکہ انکار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اہل عرب کی جہالت تم جان سکو تو
30 سے 130 سے اوپر کی جو آیتیں اس سورت کے اندر ہے اس کو پڑھ لو، تم کو اہل عرب کی جہالت معلوم ہو جائیں گی، یعنی جاہلیت کے لوگ کیسے تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا۔ اور آپ دیکھیں اس سورت کے اندر، اس سورت کا لطیفہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا ایسا جامع تعارف کرایا ہے، اپنی قدرت کو اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ اس میں لفظ جلالہ یعنی اللہ 87 مرتبہ آیا، 80 پہ 7 مرتبہ صرف اللہ کا لفظ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ جس طرح اس کے نام میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ اللہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی ہو دنیا کا، اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح اس کے نام میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس میں لفظ رب 50 مرتبہ آیا، کیونکہ اللہ نے بے شمار چیزوں کا اس میں ذکر کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ پیدا کیا، جس نے یہ بنایا، جس نے یہ بنایا، یہ بنایا، تو لفظ رب اللہ نے اس میں 50 مرتبہ استعمال کیا۔ آپ کو بتلاؤں رب کسے کہتے ہیں، کوئی بتائے؟ لفظ رب جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہ آئے تو اللہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لیکن اگر کسی اسم کی طرف کسی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کر دی جائے تو رب کا اطلاق دوسری چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے رب البیت گھر کا مالک، لیکن جب اکیلا استعمال ہو تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس میں 3 چیزیں پائی جائیں وہ رب کہا جا سکتا ہے، اس کو رب کہہ سکتے ہیں۔ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں اس کو رب کہا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز خلق، خالق یعنی پیدا کرنے کی صلاحیت جس کے اندر ہو، ساری چیزوں کو نئے سرے سے وجود میں لانے کی صلاحیت جس کے اندر ہو، وہ پہلی چیز ہے خالق۔ تو ساری دنیا، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ دوسری چیز ملکیت، ان ساری چیزوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ آسمان کا، زمین کا، جانوروں کا، درخت، شجر، انسان، جنات، فرشتے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور تیسری چیز تدبیر، ان ساری چیزوں کو ایک اچھے نظام کے ساتھ کون چلا رہا ہے؟ آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ زمین کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہوا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بارش کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سمندروں کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ مدبر کون ہے؟ یہ تصرفات کون کرتا ہے؟ بارش کون کرتا ہے؟ رزق فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو یہ کون دیتا ہے؟ یہ ساری تدبیریں کون کرتا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو رب کہا جاتا ہے۔ کیا یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کسی پیر کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کوئی پیر یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے کیا؟ ساری چیزوں کا خالق ہے وہ؟ نہیں ہے، تو اس کو رب کیسے مان سکتے ہیں؟ جب وہ رب نہیں ہے تو اس کے لیے سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے نظر و نیاز کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے لیے جانور ذبح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اسے دعا نہیں مانگ سکتے، اسے اولاد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے، وہ خود اللہ کا محتاج ہے، کسی اور کا محتاج ہے۔ آپ اس سے کیسے اپنی ضرورت مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہم نے کہا پائی جائیں اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اللہ کی توحید کو ثابت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا، تقریباً 49 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ 49 مرتبہ ذکر کیا ہے اس سورت کے اندر۔ تقریباً 30% آیتیں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کو ایک ماننے کے لیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز اور آپ کو میں بتلاؤں، یہ 5 ان صورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا الحمد کے ذریعہ ہوتی ہے۔ الحمد، الحمد کا معنی کیا ہے؟ اس سورہ کی پہلی آیت دیکھیں گے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفات اللہ کے لیے۔ الحمد، حمد جو تعریف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ صرف زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ مدح کا مطلب بھی تعریف ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مدح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مدح زندہ اور مردہ دونوں کی جاتی ہے، اور حمد کے اندر تعظیم اور محبت پائی جاتی ہے، مدح کے اندر تعظیم اور محبت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے کہا الحمدللہ، ساری تعریفات کا حقیقی مستحق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات،
کون سے اللہ کے لیے؟ جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین پیدا کیا، جس نے تاریکی پیدا کی، جس نے روشنی پیدا کی. یہ ساری چیزیں اللہ گنا رہا ہے، بے شمار چیزیں اللہ گنایا ہے کہ تم کو کون عذاب سے کون بچاتا ہے، تم کو رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا. اللہ رب العالمین اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ تم دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ خود سوال کرتا ہے. تو اسی وجہ سے لفظ کل یہاں بار بار آتا ہے. لفظ کل تقریباً 40 سے زائد مرتبہ اس میں آیا. اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے نبی سے، کہو ان مشرکین مکہ سے یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، پوچھو ان سے سب. اور سب مشرکین مکہ کہتے تھے ہاں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ شریک کرتے تھے. اور اللہ نے ہوا کا لفظ کئی بار اس میں استعمال کیا ہے اپنی قدرت کو استعمال کرنے کے، اپنی قدرت کو بتلانے کے لیے. تو حاضرین گرامی، یہ سورہ ہم نے کہا کہ سورہ کیا ہے؟ انعام ہے. اس میں بنیادی مقصد اس سورہ کا اللہ کی توحید کو ثابت کرنا، رسالت کو ثابت کرنا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اٹھائے جانا، اس کو ثابت کرنا، قیامت کو ثابت کرنا. یہ ساری بنیادی مقصد ہیں اس صورت کے، جو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. اور جو مشرکین کے اعتراضات ہیں ان کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا بہت ہی بہترین انداز میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنا چاہتا ہو اور اللہ کی قدرت کو جاننا چاہتا ہو، وہ یہ سورہ پڑھ لے. اس سورت کو ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اللہ کون ہے اس کا تعارف اس میں کیا گیا ہے. اللہ کیا کرتا ہے، ہم اللہ کو اللہ کیوں مانے، رب کو رب کیوں مانے، ان ساری چیزوں کا جواب اس سورت میں دیا گیا ہے. تو اس سورت کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو. اسی طریقے سے اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتلاؤں، اس سورت کو سورہ انعام رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے، ایک طرف اللہ نے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اس سورت کو نازل کیا اور سورت کا نام انعام رکھا. مطلب کیا ہے، ان دونوں کے اندر علاقہ کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ سورت توحید بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی اور سورت کا نام انعام جانور رکھا گیا. مطلب یہ کہ جو اللہ کو ایک نہ سمجھے، جو اللہ رب العالمین کی خالص عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، وہ جانور کی طرح ہے، وہ جانور ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. جو اللہ کو ایک نہ سمجھے، اللہ کی ہی صرف عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، تو اس سورت کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کوئی انسان جانوروں کی مانند ہے جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ سورت کا بنیادی مقصد ہے. انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسی طریقے سے ہم نے 2 سوال کیے، ایک اور سوال، 3 سوالات کرنا ہے. ایک سوال یہ آپ لوگ بتلائیں کہ قرآن کی کس سورت کو قرآن العظیم کہا جاتا ہے؟ القرآن العظیم کس سورت کا نام ہے؟ جی ہم ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. جی سورۃ الفاتحہ کو القرآن العظیم کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا مغز ہے. سورہ فاتحہ کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی وہ مجمل ہیں اور اسی کی تفصیل ان 30 پاروں کے اندر بیان کی گئی. اچھا ایک اور چیز، کس سورت کو السبع المثانی کہا جاتا ہے؟ السبع المثانی سورہ فاتحہ ہی کو سبع المثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور ان 7 آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے. اب دیکھیں فرض نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں تقریباً 17 مرتبہ تو ہم سب پڑھتے ہیں اس کو. فرض نمازوں کی جو تعداد رکعات کی 17 ہے تو 17 مرتبہ تو خود ہم پڑھتے ہیں. نفل پڑھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی. تو اس وجہ سے اس سورت کو کیا ہے، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. کون سی ایسی سورت ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے اوپر سایہ کرے گی؟ سایہ بدلی بن کر آئے گی.
جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک احسنت. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما غمامتان او غیابتان، یہ دونوں بدلیوں کے مانند آئیں گی اور اس کے پڑھنے والے پر، اس کے عمل کرنے والے پر یہ سایہ کریں گی. تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کہا جاتا ہے. جی بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ سورہ انعام کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کل کے درس میں رکھی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین،